السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اور مزید احسان یہ ہوا کہ کچھ دیر جو ہے سمجھیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کی جو ہے توفیق ملی ہے، اور ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ باقی اللہ سے دعا کیجیے کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اسی کے مطابق صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی، آمین۔ دیکھیے، پچھلی جمعہ جو بات چل رہی تھی کہ انسان کی زندگی کی جو ہے 4 یا 5 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک عالم ارواح، دوسرا ماں کی پیٹ، تیسرا دنیا، چوتھا جو ہے قبر کی زندگی، اور سب سے لاسٹ میں جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ تو 5 ہم نے بیان کیا تھا، لیکن قبر کی زندگی جو ہے وہ ہم بھول گئے تھے۔ وہ بتانا کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتلایا نہیں تھا، اس کو بول کے ہم گزر گئے تھے۔ تو ہمیں کسی نے جو ہے یوٹیوب پر جو ہے میسیج بھی کیا اور فون کر کے بتایا بھی کہ آپ نے جمعہ میں جو بیان کیا ہے اس بیان میں آپ نے قبر کی زندگی کا بتلایا ہی نہیں، آپ نے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا نہیں ہوگا آپ نے بتلایا ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہوگا تو جمعہ میں یا اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بیان تو آج ہی کرنا تھا، لیکن اتفاق سے یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول کا۔ اس مہینے میں جو ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، تو ہم نے سوچا کہ اس جمعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ باقی انشاءاللہ قبر کی زندگی جو وہ اگلے جمعہ جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دیکھیے، ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پچھلے جمعہ سے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بیان غور سے نہیں سن رہے ہیں۔ اب لوگوں کی طرف سے کوئی کامنٹ نہیں آیا کہ آپ نے بیان میں قبر کی زندگی بتلایا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے غور سے نہیں سن رہے ہیں۔ باقی اللہ ہی کو معلوم کون کیا ہے، نہیں تو دل کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مجھے ایسا لگا ہے، اس لیے کہ اگر غور سے سنتے اتنے سارے لوگوں میں تو کوئی نہ کوئی ضرور آ کے کہتا کہ آپ آخرت کی زندگی قبر کی زندگی آپ نے بیان ہی نہیں کی۔ تو خیر، بہرحال کوشش یہ کرے کہ ہم لوگ غور سے سنیں۔ دیکھیے، آدھا گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دن موقع ملتا ہے، اس میں بھی اگر غور سے نہیں سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم لاکھ بیان سن لیں، جلسے میں جا کے بیٹھ جائیں، جب تک اس دل کی نیت سے اور دلوں کو اپنے لوگ جو بیان کر رہے ہیں ان کی باتوں کو جب تک ہم غور سے سنیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے دل کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر یہی ہوگا کہ آئے، بیٹھے، چلے گئے۔ تو اگر ہم نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ پورے بیان غور سے سنیں گے اور جو اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پہلے کے زمانے میں سب سے پہلے جو نبی دنیا کے اندر آئے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کون سے نبی آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ ان کے بعد جو ہے نبیوں کا جو ہے سلسلہ چلتا رہا،
اور ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ جو ہے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ کن کو بھیجتے رہے ہیں؟ رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں۔ اب آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے نبی خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے خاندان میں، یعنی میرے ابا یعنی کہ حضرت عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک، اس بیچ میں کوئی بھی میرے خاندان کا انسان بدکار نہیں تھا، گنہگار نہیں تھا، بالکل نیک صالح تھا۔ ایسا پاک صاف خاندان دیا تھا اللہ نے۔ اور مکے کے اندر جو ہے سب سے بیسٹ، سب سے اچھا جو خاندان تھا وہ قریش تھا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ اس خاندان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اس خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور کیسا پاک تھا اس کا ہم دو مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں عبد المطلب، کون ہے دادا؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے ابا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ پردادا ہاشم۔ ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ وہ جو ہے کہیں بازار میں جو ہے کہیں جا رہے تھے، تو ادھر سے ایک عورت جو ہے بالکل حسین و جمیل خوبصورت جو ہے سمجھیے کہ آئی اور کہنے لگی کہ جو ہے ہاشم ہم سے جو ہے 100 اونٹ ہم سے لے لو۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ جو ہے ہم سے لے لو، اس کے بدلے میں تم ہمارے ساتھ جو ہے ایک رات گزارو۔ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جو نوجوان جو پیار و محبت کرتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب مسکرا رہے ہیں نوجوان لوگ، نام نہیں لیں گے، ہٹائیے۔ کیا ہے؟ جب آپ کوئی نوجوان محبت کرتا ہے تو پیسہ کس کا خرچ ہوتا ہے؟ نوجوان کے پاکٹ سے خرچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی طوائف عورتیں جو ہے اگر کسی کو اپنے طرف دعوت دیتی ہے یا کوئی ان کی طرف آتا ہے تو بلکہ وہ کہتی ہے کہ تم ہم کو 100 اونٹ دو اور میرے ساتھ رات گزارو۔ لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے، وہ عورت خود پیشکش کر رہی ہے کہ جو ہے ہم سے جو ہے 100 اونٹ لے لو اور تم ایک رات صرف میرے ساتھ جو ہے گزارو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا خاندان اس طرح کا نہیں ہے۔ تو ان کی شادی جو ہے ہاشم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کی شادی جو ہو گئی، شادی کے بعد جو ہے حمل ہوا تو ان سے جو ہے عبد المطلب، کون ہو گئے؟ عبد المطلب۔ تو جب پھر ایک مرتبہ ہاشم جو ہے کسی بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی عورت جو ہے آ رہی تھی ادھر سے۔ ابھی جو ہے ہاشم جو ہے اس مرتبہ خود ان کو روکے اور کہنے لگے کہ تم ہم سے جو ہے جب تم کو خواہش ہے ہم سے جو ہے یعنی کہ رات گزارنے کے ہمارے ساتھ، تو کیوں ہم حلال طریقے سے جو ہے کر لیں، تم ہم سے جو ہے نکاح کر لو۔ تو کہنے لگے کہ ہاشم ہم کو برا مت سمجھنا، ہم بہت پاک باز اور اچھے خاندان سے میرا تعلق ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے پیشکش کیا تھا کہ آپ کے پیشانی پر جو ہے آخری نبی کا جو ہے وہ چمک رہا تھا، اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ یہ نبی میرے ہی پیٹ میں آ جائے، میرے ہی خاندان سے ہو۔ اللہ، ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں ہیں، پر دادا کے پیشانی پر ہی جو ہے نور چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نبی ملا۔ اس کے بعد عبد المطلب کی باری آئی، یہی واقعہ عبد المطلب کے ساتھ بھی پیش آیا، تو کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کی شادی جو پھر ہو گئی تو جو ہے ان کے جو ہے بیٹا ہوا حضرت عبداللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو ہے یہ بھی جا رہے تھے تو ادھر سے وہی عورت، کوئی دوسری عورت نہیں، وہی عورت جو ہے کہنے لگی کہ عبد المطلب تم ہم سے 100 اونٹ لے لو، اس کے بدلے میں صرف میرے ساتھ ایک رات گزار دو۔ کہا کہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کئی دنوں کے بعد جو ہے وہی عبد المطلب جو ہے راستے سے گزر رہے تھے تو
دیکھا کہ وہی عورت پھر آ رہی تھی، تو اس مرتبہ عبد المطلب جو ہے ان کو خود روکے، کہنے لگے کہ جو ہے تم جو اس دن پیشکش کی ہمارے سامنے کیے تھے، تو کیوں نہ ہم جو ہے حلال طریقے سے آ جاتے ہیں اور تم ہم سے شادی کر لو۔ تو وہی بات کہنے لگی کہ جو ہے میں نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے تمہارے پیشانی سے جو ہے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش چمک رہا تھا نور، اس لیے ہم نے پیشکش کی تھی، شاید کہ ہو سکتا ہو کہ آپ مجھ سے نکاح کریں یا میرے ساتھ رات گزاریں، تو ہو سکتا ہو کہ ہم سے حمل ٹھہر جائے اور وہ ہمارے خاندان سے ہو جائے۔ یہ نبی ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، سیم وہی واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت بھی یہی عورت کہنے لگی میں اس لیے آپ کے سامنے پیشکش کیا کہ آپ کی پیشانی سے جو آپ کا ایک بیٹا جو آخری نبی ہونے والا ہے اس کا یہاں نور چمک رہا تھا پیشانی پہ، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ میرے خاندان سے ہو جائے۔ اللہ، ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ اب جو ہے حضرت عبداللہ کی شادی کن سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ، ان سے جو ہے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد حمل ٹھہری۔ تو بی بی آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے تھی ہمیں کبھی پتہ چلا ہی نہیں کہ ہم حمل سے ہیں، ہمیں بوجھ نہیں لگا، بھاری نہیں لگا، کچھ بھی نہیں، نارمل طریقے سے میں زندگی گزار رہا تھا۔ اور بی بی آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جہاں جہاں میں جاتی تھی وہاں ہمارے سروں کے اوپر جو ہے سایہ ہوتا تھا۔ ابھی کے زمانے میں جو ہے چھاتا کا زمانہ چل گیا ہے، اس زمانے میں کہاں چھاتا وغیرہ تھا، لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جہاں جہاں جس راستے سے میں گزرتی اس راستے سے جو ہے پورا ایک دم راستہ جو اوپر جو ہے چھاؤں ہوتا چلا جاتا تھا، دھوپ مجھے لگتی نہیں تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ سے تھے، یعنی پیٹ کے اندر تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو دیکھیے کہ ایسا مہینہ ملا ربیع الاول۔ ایک چیز دیکھیے کہ اسلام کے اندر ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے اندر دو تاریخیں زیادہ تر چلتی ہیں، ایک جنوری فروری جو انگریزی تاریخ ہے، ایک اسلامی تاریخ محرم صفر ربیع الاول۔ تو یہ اسلامی تاریخ جو ہے اسلامک جس کو مہینہ کہتے ہیں یہ جو ہے چاند کے اوپر ہوتا ہے، چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور اس مہینے کا نام اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسلامی مہینے کا نام صرف ایک مہینہ معلوم ہوتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ۔ ہاں، صرف اس لیے کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو گنتے رہتے ہیں کب رمضان ہوا، کتنا رمضان ہوا، جیسے رمضان ختم ہوا سب بھول گئے۔ اس کے بعد رمضان کے بعد کون سا مہینہ چلتا ہے تو اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ رمضان کے بعد جو ہے شوال کا مہینہ چلتا ہے کہ نہیں، اور رمضان سے ایک مہینہ پہلے اس سے پہلے جو مہینہ چلتا ہے شعبان کا، وہ بھی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد جو ہے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، شاید کیا اس سے پہلے 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک لوگوں کو معلوم رہتا ہے کہ جو ہے اتنی تاریخ ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن خوانی کرانا ہے بس۔ تو یہ دونوں مہینے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ انگریزی جو تاریخ ہے جنوری فروری یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور محرم صفر جو ہے یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس لیے دونوں ایک ہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے، اسلامی مہینہ ہے، یہ انگریزی مہینہ چل رہا ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے حساب سے اسلامک مہینے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار، موسم خزاں، بالکل موسم بالکل ٹھنڈا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ ٹھنڈی، بالکل نارمل جو مہینہ ہوتا ہے، جیسے ابھی دیکھیے نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہے، موسم بالکل ٹھنڈا ہے، نارمل ہے۔ اور آج جو ہے 6 ربیع الاول کی تاریخ ہے،
کتنے ہیں؟ 6۔ اور اب جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس میں بہت مختلف ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول پیر کے دن یعنی سوموار کے دن صبح صادق 4 بجے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ الگ ہے۔ ایک تاریخ ہے جو اکثر علماء کرام کہتے ہیں، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب ہے، جو 3 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس میں مولانا سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ تحقیق اور بہت سارے علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیے ہیں، سب کی رائے یہی ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق 4 بجے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے اپنے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اکثر ملکوں میں جو ہے جو زیادہ رائج ہو گیا ہے، جو زیادہ عام ہو گیا ہے، وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، لیکن پچھلے مرتبہ جو ہم بیان کیے تھے تو وہ ویڈیو ہم نے شارٹ ویڈیو بنا کے ہم نے ڈالا تھا، تو اس میں کسی بریلوی نے یہ لکھ دیا کہ ارے یہ تو مولانا جھوٹ بول رہا ہے، پھینک رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بہکائی میں نہ آؤ۔ تو بھائی ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم دونوں باتیں کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تاریخ 9 ربیع الاول کی ہے اور ایک تاریخ جو ہے 12 ربیع الاول کی ہے۔ اب آپ کہے گا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ 12 ربیع الاول کو یہ تاریخ فکس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ تو اس کے حساب سے اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی سوموار کے دن صبح 4 بجے کے قریب جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ باقی آپ کو جو سمجھ میں اس پر عمل کر، ایسے تو پوری دنیا جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی جلوس نکالتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ جلوس میں جو کیسے لوگ عاشق رسول نکلیں گے، آپ کو ایسے عاشق رسول نکلیں گے کہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور پورے سال میں کبھی مسجد میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جلوس میں جو ہے وہ کودیں گے، وہ پھانیں گے، جو ہے یہ لگائیں گے، وہ لگائیں گے، اور ہو گیا مسجد خالی ہے۔ کیا ہے؟ مسجد خالی ہے۔ جیسے کہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھا تھا محرم الحرام کے تعلق سے کہ یو پی کے اندر شاملی ایک ضلع ہے یا کوئی گاؤں ہے، وہاں کی مسجد میں ایک امام صاحب رہتے ہیں۔ وہ امام صاحب جو ہے محرم الحرام کی 9 یا 10ویں تاریخ کی صبح میں فجر کی نماز میں ایک ویڈیو بنائے اور بنا کے کہنے لگے کہ دیکھیے یہ مسجد ہے، اذان ہو چکی ہے، اذان کے بعد آدھا گھنٹہ کا وقفہ بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ایک لوگ بھی نہیں آئے ہیں نماز کے لیے۔ کیا ہے؟ اور یہی لوگ جو ہے رات بھر جو ہے ماتم کیے ہیں، حسن حسین کی جو ہے غم میں ماتم منائے ہیں، اور یہی لوگ صبح اٹھیں گے تو جائیں گے جو ہے کربلا کے میدان میں تعزیہ لیتے ہوئے، پٹی باندھتے ہوئے، ہاتھ میں نہ جانے تلوار لیں گے، لاٹھی لیں گے، بہت کچھ لے کے چلیں گے۔ اور یہاں فجر کی نماز میں ایک بھی نمازی جو ہے وہ خود فرماتے ہیں، وہ ویڈیو خود انہوں نے دکھایا ویڈیو میں کہ دیکھ لیجئے آپ، ایک بھی نمازی مسجد میں نہیں آیا ابھی تک، اور فجر کا وقت یعنی کہ وقت جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہی ہے، کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے خاطر سر کٹانے کو تیار ہیں، لیکن ان کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت میں سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اسی لیے تو سر کٹ رہے ہیں سب کے۔ اگر واقعی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو ہم سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرتے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
9 ربیع الاول کو صبح کے وقت تو جیسے ہی پیدا ہوئے تو ایک چیز دیکھیے گا کہ وہاں پر داعی، جس کو نرس کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اور ہم لوگ کی طرف اس کو چمنیا کہتے ہیں، چمنیا ہی کہتے ہیں. ہاں، جیسے کل پرسوں ہمارے ایک دوست ہے، وہ پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بیتیا سے آگے 8-9 کلومیٹر ایک گاؤں ہے جگیرہ پپرا. ٹھیک ہے، یہ کون سا گاؤں ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ اس سے پیچھے جو ایک بازار ہے چمنیا. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے چمنیا تو ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ جگہ کا نام یہاں ہے. تب بولا کہ نہ، ہم نہیں جانتے ہیں. وہ بھی یہیں کہیں رہتے ہیں، ہمارے نزدیک میں ہی کہیں پر رہتے ہیں وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو داعی جو ہے شفا ابن ابی سعدہ یا عبد الرحمن بن عوف کی امی ہے. یہ شفا ابن ابی سعد جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی امی ہے. یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد بچہ بالکل جو ہے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل پاک صاف، ذرہ برابر بھی گندا جو ہے نہیں لگا ہوا تھا. جیسے آج کے دور میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں کتنی گندگی رہتی ہے، نرس وغیرہ صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لگے رہتے ہیں، خون وغیرہ جو ہے عورت کے پیٹ سے نکلتے رہتے ہیں وہاں سے، اس راستے سے. تو وہ فرماتی ہیں کہ بالکل پاک صاف، اللہ بالکل ایک دم بدن لگا کے دھویا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ختنہ بھی ہو گیا تھا ماں کے پیٹ کے اندر ہی. کوئی چیز باہر آ کے نہیں ہوا، سب کچھ پیٹ کے اندر ہی سب کچھ ہو گیا. اللہ. اب جو ہے بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گود میں محمد یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گود میں ہے، اور کچھ دیر کے بعد ایسا لگا کہ کمرے کے اندر پورا دھواں جیسا ہو گیا. جیسے ٹھنڈی کے موسم میں جو صبح صبح جو لگا رہتا تو دکھتا نہیں یہاں سے وہاں، اس کو کیا کہتے ہیں، کوہاسا کہتے ہیں، کوہاسا کہتے ہیں. اس طرح کا پورے کمرے کے اندر جو ہے پورا چھا گیا تھا، اور ایسا لگا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے گود سے غائب ہو گئے. اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فوراً جو ہے اس بچوں کو جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا، اور ایک آواز آ رہی تھی کہ طوفو بہا، اس بچوں کو پوری دنیا میں جو ہے گھماؤ، چاروں طرف گھماؤ، اور لوگوں کو بتلاؤ کہ جو شخص بھی ان کی پیروی کرے گا، جو شخص بھی ان پر ایمان لائے گا، جو شخص بھی ان کی بات کو مانے گا، وہ شخص کامیاب ہوگا، جو شخص ان کی باتوں کو نہیں مانے گا وہ شخص ناکام ہوگا. اسی وقت جو ہے اعلان کروا دیا گیا. اور آواز یہ بھی آئی کہ اس بچے کو جو ہے تمام نبیوں کے اخلاق ان کو دے دیا جائے. اللہ اکبر. تمام نبیوں کے اخلاق، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، اس میں سے تمام نبیوں کے اخلاق جو ہے چن کے جو ہے ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا. اللہ اکبر. کیسا نبی ملا، سبحان اللہ، کیا نبی. اور اس کے بعد بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے سجدے میں چلے گئے. بتائیے کہ چند منٹ کا بچہ جو ہے کیا اس کی طاقت، اس کی کیا اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً سجدے میں چلے گئے، بہت لمبا سجدہ کیے. بچوں کو خاموش کرائیں، ان سے کہیے کہ آج جلوس نہیں نکلے گا، بچوں کو خاموش کرا دیں. اصل میں نوجوان جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بات نہیں کریں گے. بچے خاموش بیٹھ جاؤ. کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل لمبا سجدہ کیے، اور سجدہ سے اٹھے تو اس ہاتھ کے سہارے سے جو یہ انگلی کو اشارہ اوپر کیے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. ایسا نبی. کیوں؟ یہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آپ کو ایک پیغام دے دیا کہ میں نماز لے کر آیا ہوں. جو شخص بھی اپنی زندگی کے اندر نماز کو اپنائے گا وہی شخص کامیاب ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ 100 میں سے 10% لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، باقی 80 یا 90 کے قریب لوگ جو ہے نماز کے قریب، نماز سے بہت دور ہے.
جو نبی ہمیں آتے ہی ایک سبق دیا، پہلا سبق کہ میں نماز لے کر آیا ہوں، فوراً سجدے میں چلے گئے، آج وہ نبی کی باتوں کو اور نماز جو سب سے اہم ہے اس کو ہم لوگوں نے پیچھے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اسی وقت یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی ان کی باتوں کو مانے گا، جو شخص بھی ان کی پیروی کرے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بغیر مانگے سب کچھ مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں کہ وہ رب اجعلنی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے مل رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے خاندان کو بالکل پاک صاف کر دیا، ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، کفر و شرک سے، ہر چیز سے آپ کے خاندان کو پاک صاف کر دیا۔ یہاں بغیر مانگے مل رہا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نام سے نہیں پکار رہے ہیں، ان کی تعریف جو ہے جگہ جگہ پہ کر رہے ہیں کہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ اسی کو آگے قرآن نے کہا کہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اسی کو قرآن نے آگے بیان کیا کہ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی کو قرآن نے آگے بیان کیا کہ یا ایها المدثر قم فانذر وربك فکبر وثيابك فطهر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اسی کے قرآن نے بیان کیا 27ویں پارے میں کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ اللہ اکبر۔ اسی کے قرآن نے کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پورے قرآن اللہ کے نبی کی تعریف ہی تو بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہے ہیں، اور پورے قرآن میں کہیں پر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا ہے، نہ 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 نہ، نام سے نہیں پکارا، لقب دیا ہے، محبت سے پکارا ہے کہ نہیں؟ اللہ۔ اور اس نبی کے اخلاق کیسے تھے وہ ہم واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے اندر یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم واقعہ سنا رہے ہیں آپ لوگوں کو، ہو سکتا ہو کہ اگر دل سے سنیں گے تو آپ کے دل تک بات پہنچے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کافر جو ہے، مشرک جو ہے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہنے لگا، گالی دینے لگا۔ وہیں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ دیکھیے کیا اخلاق تھے، اور گالی بکے جا رہا ہے، برا بھلا کہتے جا رہا ہے۔ آخر میں جب برداشت نہیں ہوا تو ایک صحابی رسول جو الٹا ان کو گالی دینے لگے، بولنے لگے
تو جیسے ہی وہ صحابی ان کو جواب دیے فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھسک دیے، چلے گئے۔ اب یہ صحابی رسول کو جو بہت برا لگا کہ یار کون سی بات، ایسا لگتا کہ میرے بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ اب جو ہے یہ صحابی بھی جو ہے اٹھ کے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس لیے اس کو جواب دیا کہ آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی دے رہا تھا، بہت گندی گندی بات کہہ رہا تھا، اس لیے ہم سے رہا نہیں گیا، اس لیے ہم نے آپ کو اس میں جو ہے جواب دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شخص جو ہے کافر جو گالی دے رہا تھا مجھے، تو اس کے بدلے میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو اس کا جواب دے رہے تھے، اس لیے میں مسکرا رہا تھا۔ تو جیسے ہی تم جو ان کو جواب دے دیے، تم جو اس کے بدلے میں گالی دیے، تو میں بھی اور فرشتے بھی جو وہاں سے نکل دیے، اس لیے میں بھی وہاں سے نکل دیا۔ اللہ کیا اخلاق تھے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے تو ان کے اخلاق کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پورے جمعہ کیا پورے سال بھی اگر بیان کریں تو بہت کم ہے۔ کچھ بھی تو اللہ کے نبی تھے، آخری نبی تھے، تمام نبیوں کے جو ہے سردار تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیغام آج کا یہی جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ ہم جو ہے ان کے جو ہے پیدا ہونے کے جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، یہ دیکھیے شریعت سے کوئی یہ نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، کبھی بھی صحابہ سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب لوگوں نے جو ہے اس کے اس میں جو ہے جلوس نکالنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے ہیں، میلاد کرنے لگے ہیں۔ یہ سب سمجھیے کہ اگر اس کو شریعت سمجھ کے، دین سمجھ کے اگر کوئی کر رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ باقی اگر یہ رسم و رواج ہے تو اس کو ہمیں اور آپ کو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں پر عمل کریں، یہ سب سے اہم ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم ہے۔ تو ہم سب لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے نا جی، اور ہم لوگ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، زبان کو جو ہے اپنے زبان پر نرمی لائیں، تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، سب سے سلام کلام کریں، سب سے بات چیت کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو جو ہے خوشحال رکھے، اور اسی طرح ہم لوگ کیا ہیں، خوش رہیں، سب سے ملتے جلتے رہیں، سب سے جو ہے سلام کلام ہوتا رہے، ہے کہ نہیں؟ یہی تو سب سے بھاری یا سب سے اہم اللہ کے نبی کا پیغام تو یہی تھا بھائی، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے کہ نہیں؟ تو سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا